اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور بیماروں کو شفائے کلی عطا کرے۔ احباب، حکیم احمد رضا دیوان آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے احباب ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرے لیے کوئی یہ واقعہ نئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے یقیناً یہ نیا ہوگا۔ احباب، دسمبر کی اداس راتیں، سرد شامیں اور انتہائی خوبصورت صبحوں میں جب میں صبح سویرے حسب معمول مطب پر آیا ہوں، آ کے بیٹھا ہوں، تو کچھ دیر بعد ایک لڑکا اور لڑکی میرے مطب میں آئے۔ لڑکی جو تھی اور لڑکے کی عمر قریباً ہم ایج ہی تھے۔ لڑکی کے ہاتھوں میں بھی مہندی لگی ہوئی تھی، پاؤں میں بھی مہندی لگی ہوئی تھی، چادر اس نے لی ہوئی تھی۔ ساتھ اس کے ایک لڑکا قریباً اسی کا ہم عمر ہی تھا، وہ بھی آیا۔ لڑکا ایک طرف انتہائی شرمندگی اور مایوسی سے سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لڑکی میرے سے مخاطب ہوتی ہے، کہتی ہے حکیم صاحب، میں نے آپ کا کافی سارا نام سنا ہوا ہے کہ آپ ایک اچھے طبیب ہیں، اچھے معالج ہیں۔ تو میں نے کہا میری بہن بات اس طریقے سے ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، آپ اپنا مدعا بیان کریں۔ ویسے تو سارا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ کیا صورتحال ہے، کیا نہیں ہے، کیونکہ میرے 20 سالہ طبی کیریئر میں اس طرح کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔ تو وہ لڑکی مجھے کہتی ہے حکیم صاحب، آپ میرے لیے بھائیوں کی طرح ہیں اور میں آپ کی بہن ہوں۔ آج ہمارا ولیمہ ہے، جو رات گزری ہے یہ ہماری زندگی کی پہلی رات تھی۔ یہ میرا میاں ہے، میرا شوہر ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ حکیم صاحب، اس سے ساری رات کچھ نہیں بن پایا، بلکہ اس نے مجھے تنگ کیا ہے اور ذلیل کیا ہے۔ میری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اس لڑکے کا چیک اپ معائنہ کریں، اگر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کا علاج کریں، اور اگر یہ ناقابل علاج ہے تو پھر میں اس سے طلاق لے لوں گی، ڈائیورس لے لوں گی۔ میں اس کی خاطر اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ میں ایک اچھے پڑھے لکھے اور ویل سیٹل گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، تو مہربانی کریں، اگر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو آپ اس کا علاج کریں، اور اگر ٹھیک نہیں ہو سکتا تو میں اس کی خاطر اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتی۔ خیر، میں نے اس لڑکی سے کہا، میں نے کہا میری بہن آپ بیٹھیں، میں اس لڑکے کا چیک اپ معائنہ کرتا ہوں۔ میں نے لڑکی کو الگ لیڈیز روم میں بٹھا دیا۔ لڑکے کا جب میں نے چیک اپ معائنہ شروع کیا تو لڑکا سیدھا میرے پاؤں پہ گر پڑا اور کہتا ہے حکیم صاحب، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میرے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ والدین کو، بہنوں بھائیوں کو، برادری والوں کو پتہ چل گیا تو میری تو ساری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ شادی پہ کتنے خرچ اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر اس نے مجھ سے ڈائیورس لے لی، مجھے بعد میں لڑکی کون دے گا؟ کیا والدین میری شادی کریں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں ساری صورتحال۔ جب میں نے اس کا چیک اپ معائنہ مکمل کیا تو میں نے اسے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں غلط سوسائٹی، غلط صحبت کا یہ سارا نتیجہ ہے، کیونکہ بچپن کی غلط کاریاں، غلط سوسائٹی، ہاتھ کا بے جا استعمال کی وجہ سے نفس کے رگ پٹھے بالکل ڈھیلے ہو چکے تھے، مادہ تولید انتہائی پتلا ہو چکا تھا، شہوت اگر آتی تھی تو نہ آنے کے برابر ہوتی تھی۔ خیر، میں نے اس کو ایک بات کی، میں نے کہا بھائی بات اس طریقے سے ہے، اگر تو کمزور تھا، تو نے غلط کاریاں کی تھی تو شادی سے پہلے اپنا علاج کرواتا، تجھے آج یہ شرمندگی کا دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے کہا بس حکیم صاحب، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ صورتحال بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک تو ہو جائے گا، مریض تو پہلے ہی تھا، لیکن اب ذرا تو نفسیاتی مریض بھی بن گیا ہے۔ میں نے کہا میں نے 15-20 دن سے زیادہ کبھی نہیں علاج کیا مریض کا،
لیکن تجھے مہینہ ایک لگ جائے گا۔ اس نے کہا حکیم صاحب کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ میرا علاج کریں۔ خیر میں نے اس لڑکی کو بھی بلا لیا اور اس سے کہا میری بہن آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے فضل و کرم سے آپ کا یہ شوہر ٹھیک ہو جائے گا، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ میں نے اس لڑکے کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا، میں نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ متواتر رابطہ رکھنا ہے، اور اس لڑکی کو مخاطب ہو کر میں نے کہا میری بہن یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پہلے دوسرے دن سے، لیکن مستقل فائدے کے لیے اس کو قریباً 1 ماہ علاج کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حکیم صاحب پیسوں کی پرواہ نہیں ہے، جتنے پیسے لگتے ہیں، لیکن آپ اس کا علاج شروع کریں، یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں میری بہن، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ غلط سوسائٹی، غلط صحبت، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اس لڑکے کے ساتھ یہ حالت ہوئی ہے۔ یہ کوئی نامرد نہیں ہے، کمزور ضرور ہے، اور دوسری بات یہ کہ پہلی رات انسان ویسے بھی تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، کچھ یہ گھبرایا ہوا تھا، کچھ اس کی غلط سوسائٹی، کچھ اس کی ان کے نام علاج سے ذرا منہ موڑنا، یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے ساتھ تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں نے اس کو ایک مرکب دیا جو زعفران، کستوری اور سونے سے مزین تھا، وہ معجون میں نے اسے دی۔ میں نے کہا اس کو صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو تیسرے دن ہی قریباً رات 2-3 بجے کا ٹائم تھا، اس لڑکی کی مجھے کال آئی کہ مجھے بڑی دعائیں دینے لگا، کہتا حکیم صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے اجڑنے سے بچا لیا، میرا تو گھر برباد ہو جاتا، میری عزت خاک میں مل جاتی، آپ کی بہت مہربانی، میں بہت بہتر ہوں، ابھی میں عورت سے فارغ ہو کر میرا دل بہت خوش تھا، میں نے آپ کو کال کی ہے۔ تو میں نے کہا کال تو نے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی، لیکن دوائی میں غفلت نہیں کرنی، دوائی کو لگاتار کر کے استعمال کرنا ہے۔ تو سامعین، انسان جب وکیل سے یا طبیب سے کچھ چھپاتا ہے تو وہ ہمیشہ کی شرمندگی اٹھاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کوشش کریں کہ شادی سے پہلے علاج کروائیں، کیونکہ علاج 2 طرح کا ہی ہوتا ہے، ایک شادی سے پہلے، ایک شادی کے بعد۔ اگر آپ شادی سے پہلے علاج کروا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، وگرنہ شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ مریض تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں، عورت کے انڈر پریشر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے نوجوان جو غلط سوسائٹی اور غلط کاریوں کی وجہ سے، جن سے بے راہ روی، بے اعتدالی کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہیں، وہ علاج معالجے میں غفلت قطعاً نہ کریں۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کے سامنے ایک انتہائی قیمتی، خوش ذائقہ، مغلظ منی، مولد منی اور لذت کی گھڑیاں بڑھانے والا بہترین نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ نسخہ آپ احباب کے لیے اور اطباء کے لیے کسی نعمت عظمی سے کم نہیں ہے۔ تو سامعین، جو نسخہ میں نے اس دوست کو استعمال کروایا، اس بھائی کو استعمال کروایا، وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نسخے کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ مغز بادام شیریں جو ہے وہ آپ نے 25 تولہ لینا ہے۔ خشخاص مصفہ جو ہے وہ بھی آپ نے 25 تولے لینا ہے۔ گلقند گلاب کے پھولوں کی جی ہے وہ 5 تولہ آپ نے لینی ہے۔ زعفران 2 تولہ لینا ہے۔ جوز بوا، الائچی خرد، دار چینی، جاوتری، لونگ، یہ بھی 1 تولہ آپ نے لینا ہے۔ انیسو 3 ماشا، تالیس پتر 3 ماشا، سندل سفید 6 ماشا۔ احباب، اس میں مصری سفید 1 سیر، شکر 1 سیر اور شہد 50 تولہ، روغن مسکا گاؤ 25 تولہ۔ سب سے پہلے آپ نے برگ کنب کو پانی سے اچھے طریقے سے دھو کر اور اس کی ٹکیاں بنا لینی ہے، اور جب ٹکیاں بن جائے تو اسے روغن گاؤ میں بریاں کریں۔ جب وہ بریاں ہو جائے تو برگ کنب کو آپ پھینک دیں، اور وہ جو روغن ہے اس کے اندر تمام اجزاء جو ہیں، مفردات جو ہیں، ان کو شامل کریں
اور شہد مصری اور شکر کا قوام بنا کر اس میں وہ شامل کریں۔ جب یہ شامل ہو جائیں تو اب اس کے اوپر آپ ورق طلا 3 ماشا اور ورق نقرہ 6 ماشا شامل کریں اور زعفران بھی 2 تولہ شامل کریں، تو یہ آپ کا مرکب تیار ہے۔ تو احباب یہ انتہائی قیمتی مرکب اور بہت اچھا مرکب ہے، موسم سرما کے لیے اور عمراء اور رؤساء کے لیے یقیناً آب حیات سے کم نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور مزیدار کی بتاتا جاؤں، جب میں نے یہ مریض کو نسخہ استعمال کروایا تو ہفتہ 10 دن کے بعد جب وہ بہتر ہوا، صحت یاب ہوا، تو وہ میرے لیے کئی طرح کے تحائف لے کے آیا، اور الحمدللہ آج تک میں نے یہ نسخہ جس کو بھی دیا ہے کبھی خطا نہیں گیا۔ یہ ایک سینے کا راز تھا، یوں سمجھے میں نے جگر کا ٹکڑا نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے احباب اس کو بنائیں اور مجھے دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔ اجازت دیں حکیم احمد رضا دیوان کو۔ اوکے، اللہ حافظ۔